بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله۔ آج کی گفتگو ہماری موجبات غسل کے بارے میں ہے، وہ چیزیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے، موجب غسل جو چیزیں بنتی ہیں ان سے متعلق آج ہمارا لیکچر نمبر 31 ہے۔ تو پہلا جو سبب ہے وہ ہے خروج منی۔ بشہوت، یعنی بشہوت خروج ہو تو غسل واجب ہوگا۔ منی کا اپنے مقام یعنی صلب اور ترائب سے، شہوت اور لذت سے جدا ہونا غسل کو واجب کرتا ہے، خواہ خروج کے وقت وہ شہوت ختم ہو گئی ہو عند الطرفین، جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک خروج منی کے وقت بھی شہوت ضروری ہے۔ پہچان: مرد کی منی سفید اور غلیظ گاڑی، جبکہ عورت کی زرد اور پتلی ہوتی ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ خروج منی کے وقت شہوت بھی شرط ہے، تو ان کے قول کو مسلمانوں پر آسانی کے لیے سفر اور سردی میں اختیار کیا جاتا ہے، یعنی ضرورت کے وقت اس قول پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے امام ابو یوسف، ورنہ جس طرف بھی امام اعظم کے ساتھ کوئی ایک ہوگا فتویٰ ادھر ہی ہوگا۔ تو طرفین جو ہے امام اعظم اور امام محمد جو ہے وہ اس قول پر ہیں کہ خروج کے وقت شہوت شرط نہیں ہے۔ دوسرا سبب موجب غسل ہے علاج حشفہ۔ حشفہ یعنی مرد کے عضو خاص کا اگلا حصہ جس کا ختنہ کیا جاتا ہے، ختنے تک کا جو حصہ ہے وہ یا اس کی بقدر حصہ کسی انسان کے قبول یا دبر میں داخل ہو تو اس سے بھی غسل واجب ہے، فاعل مفعول دونوں پر۔ انزال شرط نہیں ہے، جبکہ فاعل مفعول دونوں بالغ ہوں تو غسل فرض ہے۔ نابالغ ہو اگر کوئی ایک تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن نماز کے لیے غسل کرنے کے لیے نماز کے لیے غسل کا حکم دیا جائے۔ تیسرا سبب ہے بیدار ہونے پر تری دیکھنا، یعنی خواب میں جو ہے اسے احتلام وغیرہ ہو گیا اور بیدار ہونے پر تری دیکھی تو اس پر غسل واجب ہے۔ اب تری دیکھی تو احتلام یاد نہ بھی ہو تو بھی غسل واجب ہے۔ اگر سو کر اٹھنے پر تری یعنی منی یا مزی پائے تو غسل واجب ہے، خواب یاد نہ بھی ہو۔ شک کی صورت: اگر یقین ہو کہ یہ ودی ہے تو غسل واجب نہیں، اگر منی یا مزی میں شک ہو تو غسل ضروری ہے۔ مستثنی حالت: اگر سونے سے پہلے عضو خاص منتشر تھا اور جاگنے پر مزی پائے تو یہ غسل واجب نہیں ہوگا، چونکہ وہ مزی ہی ہوگی۔ اب مختلف جو رطوبات ہیں انسانی جسم سے نکلنے والی، ان کا موازن ہے۔ منی یعنی سیمن سفید گاڑی اچھل کر نکلنا، یہ فرضیت غسل کے لیے ضروری ہے۔ مزی پری سیمینل، یہ پتلی لیسدار اور شہوت کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ صرف وضو واجب ہے۔ یہ ملاعبت زوجہ کے صورت میں یا شہوت کے وقت جو ہے وہ لیسدار مادہ جو ہے تو اس سے صرف وضو واجب ہے۔ اور ودی پیشاب کے بعد نکلنے والی تری
تو اس سے بھی صرف وضو واجب. تو صرف منی سے جو ہے وہ غسل فرض ہے، باقی 2 صورتوں سے غسل نہیں ہوگا. چوتھا سبب جو ہے وہ حیض و نفاس کا منقطع ہونا ہے. یہ عورت جب حیض و نفاس اس کا ختم ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہو جائے. حیض، ماہواری اور نفاس بچے کی ولادت کے بعد کا خون ختم ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے. غسل کا وجوب دراصل نماز کے وجوب یا کسی ایسی عبادت، تلاوت وغیرہ کے ارادے سے ہوتا ہے جو طہارت کے بغیر جائز نہیں. تو یہاں تک اب آج ہماری گفتگو ہوگی. چوتھا شاید سبب نہ پڑھ سکیں، 3 سبب تک ہم اس کو آج پڑھنے کی کوشش کریں. اسی طرح یہ ایک اور دوسری پریزنٹیشن ہے، اس میں بھی جو ہے وہ یہی پہلے 3 مسائل پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی. اب آتے ہیں اصل کتاب کی طرف. تو آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفرض الغسل، اور غسل فرض قرار دیا گیا ہے. اور ظاہر یہ ہے کہ فرض سے مراد فرض علمی بھی ہے اور عملی بھی ہے. یعنی دونوں طرح سے جو غسل ہوں گے. فرض جو ہے یعنی کوئی فرض وہ ہے جو دلیل مجتہد سے ہے، اور کچھ وہ ہے جو قرآن و سنت کی نصوص سے ہے. اور لِأَنَّهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ مُسْتَيْقِظٍ بَلَلًا لَيْسَ مِمَّا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ، اس لیے کہ جاگتا ہوا آدمی جو تری دیکھے تو یہ اس کی مثل نہیں. لَيْسَ مِمَّا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ، یہ اس دلیل سے ثابت نہیں ہے جس میں جو ہے وہ شبہ نہ ہو. ایسی دلیل سے ثابت نہیں ہے جس میں شبہ نہ ہو. اس لیے فرض عملی اور فرض اعتقادی دونوں جو ہے وہ یہاں پر مراد ہے. عند خروج منی من العضو، غسل فرض قرار دیا گیا ہے خروج منی کا عضو خاص سے نکلنے کے وقت. وَإِلَّا فَلَا يُفْرَضُ اتفاق، عند خروج یعنی خروج منی کے وقت جو ہے وہ غسل فرض قرار دیا گیا ہے، ورنہ اگر عضو خاص سے خروج منی نہیں ہوگی تو غسل فرض نہیں ہوتا. لأن سبب ہوا ما لا يحل مع الجنابت، سبب وہ ہے کہ جو جنابت کے ساتھ جائز نہیں ہے. اور اس کو آگے جو ہے وہ انقطاع حیض و نفاس میں اس کو بیان کریں گے کہ اگر بعد خروج کہہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ لأنه لا يجب قبل السبب، یعنی غسل سبب سے پہلے نہیں واجب ہوتا. تو سبب خروج منی ہوگا پھر جو ہے وہ واجب ہوگا. منی، تو منی جو خارج ہو بخلاف اس کے کہ جو عورت سے مرد کی منی خارج ہو، ہم بستری کے بعد مرد کی شرمگاہ سے اور عورت کی شرمگاہ سے مرد کی منی خارج ہو تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا. وشامل ما یکون بھی بلوغ المراہق علی ما سنذ، اور جو ہے وہ یہ بات جو ہم نے ذکر کی ہے ان منی، یہ جو ہے وہ یہ اس کو بھی شامل ہے کہ جس کے ساتھ قریب البلوغ شخص کی بلوغت ہوئی ہے. یعنی جو مراہق ہے
اس کو بھی یہ حکم شامل۔ من العضو یعنی وہ منی عضو سے خارج ہو اور وہ مرد کی شرمگاہ یعنی ذکر اور عورت کی فرج داخل ہے، فرج داخل تک اگر جو ہے وہ منی پہنچ آئی تو غسل واجب ہو جائے گا، اگرچہ فرج خارج سے نہ بھی نکلے۔ یہ احتراز ہے عن خروج ہی من مقر ہی ولم یخرج من العضو، یہ جو لفظ لگائے کہ عضو سے نکلے، یہ احتراز کرنا ہے کہ اس کا خارج ہونا اس کے جائے استقرار سے، اس کے مقر سے، خروج سے یہ احتراز ہے۔ بِأَنْ بَقِيَ فِي قَدْبَةِ الذَّكَرِ اب الفرج داخل، وہ اس طرح کہ اگر وہ مرد کی ذکر میں ہی وہ باقی رہی یا فرج داخل میں ہی رہی۔ اما لو خرج من جرح في القدبة بعد انفصاله عن مقره بشهوة فالظاهر افتراض الغسل، بہرحال اگر وہ یعنی مرد کی شرمگاہ میں کوئی زخم ہے اور وہاں سے وہ منی خارج ہوئی جبکہ وہ اپنے جو اس کا مقر ہے اس سے شہوت کے ساتھ نکلی، تو ظاہر یہ ہے کہ اس پر غسل فرض ہوگا۔ تو طرفین جو ہے وہ خروج منی کو موجب غسل قرار دیتے ہیں جبکہ اس کا جو مقر ہے وہاں سے وہ شہوت سے نکلے، عند خروج جو ہے وہ نہ ہو۔ لیکن یہاں عند خروج منی من العضو کی قید لگا کر کہہ دیا کہ عضو سے بھی وہ شہوت کے ساتھ نکلے، لِأَنَّهُ فِي حُکْمِ الْبَاطِنِ، یعنی اگر عضو سے وہ نہیں خارج ہوئی، خروج منی تو ہے لیکن عضو سے خارج نہیں ہوئی تو وہ غسل فرض بالاتفاق نہیں ہوگا۔ لِأَنَّهُ فِي حُکْمِ الْبَاطِنِ، وہ باطن کے حکم میں ہے، یعنی گویا وہ نکلی ہی نہیں ہے۔ منفصل عن مقرہ، اور خروج منی اپنے مقر سے جدا ہو اور عضو سے نکلے۔ اب اس کا مقر کیا ہے؟ ہوا صلب الرجل، مرد کا جو منی کا مرکز ہے وہ پیٹھ ہے۔ وَتَرَائِبُ الْمَرْأَةِ، اور عورت کا جو منی کا مرکز ہے وہ سینے کی ہڈیاں ہیں، یعنی اس کا جو مرکز ہے وہ سینہ ہے۔ وَالتَّرَائِب یخرج من بین الصلب والترائب، قرآن مجید سورہ جو ہے وہ طارق کی آیت۔ تو یہاں سے جب نکلے، صلب مرد سے جب جدا ہو تو شہوت کے ساتھ ہو، اور عورت کی سینے سے جب وہ اترے تو شہوت کے ساتھ ہو۔ اب وہ خروج کے وقت شہوت کا ہونا ضروری نہیں ہے طرفین کے نزدیک، یعنی امام اعظم امام محمد کے نزدیک، جبکہ امام ابو یوسف اس وقت بھی اس کو شہوت قرار دیتے ہیں۔ اب اس کی رنگت بیان کرتے ہیں، اس کی کیفیت کہ وَمَنِيُّهُ أَبْيَضُ، مرد کی منی جو ہے وہ سفید ہوگی، وَمَنِيُّهَا أَصْفَرُ، اور عورت کی پیلے رنگ کی ہوگی، یعنی خالص سفید نہیں ہوگی، پلاہٹ مائل ہوگی۔ فَلَوْ اغْتَسَلَتْ فَخَرَجَ مِنْهَا مَنِيٌّ، پس اگر عورت نے غسل کیا اور اس سے منی خارج ہوئی تو ان منی یہاں اگر وہ اسی کی منی ہے تو اعادت الغسل للصلاۃ، تو غسل کا اعادہ کرے گی، نماز کا نہیں۔ اور اگر وہ عورت کی نہیں ہے بلکہ مرد کی منی اس سے خارج ہوئی ہے تو پھر وہ مزی کی طرح ہے، صرف اس پر وضو ہے۔ اب مرد کی منی پر یہ گفتگو کرتے ہیں کہ امام شامی فرماتے ہیں منیہ خاصر و منیہ رقیق، کہ مرد کی منی جو ہے وہ ساخر ہے، سفید ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی اس میں ایک طرح کی کھٹاس بھی ہے، ساخر،
اور عورت کی جو ہے وہ رقیق ہے، پتلی ہے۔ عورت کو اگر یقین ہے کہ یہ اسی کی منی ہے تو اس پر غسل واجب ہے اگر دوبارہ نکلے، نماز کا اعادہ نہیں کرے گی۔ فلو شکت فی ہے، اگر اسے شک ہے تو فلا تعید الغسل اتفاقا، اگر اسے شک ہے تو پھر اس پر غسل بھی واجب نہیں ہے۔ اولا یہ ہے کہ الاعادۃ علی قولہما، دونوں قولوں کے مطابق احتیاطاً جو ہے وہ غسل کر لے، لیکن نماز نہیں ہے اس پر، نماز کا اعادہ نہیں ہے، غسل کا اعادہ ہے۔ عورت نے غسل کیا، نماز پڑھی، پھر اس کو منی آ گئی، تو اگر وہ اسی کی ہے، اسے یقین ہے، تو پھر وہ غسل کرے گی، اگر شک ہے پھر بھی غسل کرے گی، بہتر ہے، یہی ہے، احوط یہی ہے، لیکن نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ان الرجل لا يعید ما صلی اذا خرج منه بقیۃ المنی بعد الغسل اتفاقا، جیسے مرد نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس کی بقیہ منی خارج ہوئی، تو اب اس پر غسل تو ہوگا، لیکن جو نماز پڑھی ہے اس کا اعادہ نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ مبتغا نے کہا بخلاف المرأۃ، یعنی عورت اعادہ کرے گی، اور کہہ رہے ہیں کہ ظاہری ہے کہ اس میں نظر ہے، اس لیے کہ مرد اور عورت اس معاملے میں ایک جیسے ہیں، یعنی اور عورت مرد کی طرح ہے، اور اسی طرح باہر اور خلبہ میں بھی ہے۔ اور مقدسی نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو قول ہے بخلاف المرأۃ، یہ اس صورت میں ہے کہ عورت اعادہ نہیں کرے گی، یہ نہ غسل کا نہ نماز کا، اس لیے کہ جب اسے یہ احتمال ہو کہ یہ مرد کا پانی ہے، یعنی مرد کی منی نکلی ہے، تو پھر اس پر اعادہ نہیں۔ اور شامی کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اذا لم تعلم انہ ما ہوا، تو اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہوگا اس صورت میں جب اسے وہ نہ جانتی ہو کہ یہ اسی کی منی ہے، اس وقت اس پر نماز کا اعادہ نہیں۔ اور اگر اسے یقین ہے کہ یہ اس کی منی نہیں بلکہ مرد کی ہے، تو اس پر اعادہ کسی چیز کا نہیں ہے، اس پر وضو لازم ہے۔ بشہوت، اور وہ اس کا خروج شہوت کے ساتھ ہو، اے لذت، شہوت سے مراد لذت ہے، ولو حکمن، اگرچہ حکمن پائی جائے، جیسے کا تعلیم، جس طرح احتلام والے کو جیسے احتلام والے کو جو ہے وہ خواب میں تو لذت بعض دفعہ محسوس ہوتی ہے، لیکن جاگنے پر اسے وہ یاد نہیں رہتی، تو اسی طرح حکمن بھی اگر شہوت پائی جائے تو غسل واجب ہوگا۔ تو بشہوت منفصل کے متعلق ہوگا، یعنی وہ جو منی ہے وہ اس کا خروج شہوت کے ساتھ ہو، بس اگر وہ مار پیٹ کے ساتھ اگر منی خارج ہو گئی، یا کوئی بھاری بوجھ تلے دب گیا، یا اس نے پیٹ پر اٹھا لیا بھاری بوجھ جس کی وجہ سے خروج منی ہو گئی، تو فلا غسل عندنا، ہمارے یہاں غسل نہیں ہوگا برخلاف امام شافعی کے۔ تو خروج منی جو ہے وہ شہوت کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی عارضے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو۔ ولم یذکر الدفق، دفق یعنی اچھل کر نکلنا، یہ ذکر نہیں کیا، لیشمل منی المرأۃ، تاکہ عورت کی جو منی ہے یہ اس کو بھی شامل ہو جائے، لأن الدفق فیہ غیر ظاہر، عورت کی جو منی ہے اس میں دفق یعنی اچھلنا جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، پایا جاتا ہے لیکن اس میں ظاہر نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا إِسْنَادُهُ إِلَيْهِ أَيْضًا فِي قَوْلِ تَعَالَى خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، سورہ طارق، کہ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے تو اس میں اسناد اللہ تعالیٰ کی اس قول میں عورت کی طرف بھی کی گئی ہے کہ اور مرد کو پیدا کیا گیا ہے مائع دافق سے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹ سے اور سینے سے اترتا ہے، تو اس میں دافق کا اطلاق دونوں پر کیا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فیحتمل والتغلیب، تو اس میں یہ احتمال ہے کہ تغلیباً، کیونکہ مرد کی جو منی ہے وہ دفق اچھل کر نکلتی ہے، تو اسی کو غلبہ دیا گیا ہے عورت پر، اور یہ بھی ہے کہ عورت کی بھی ہو لیکن عورت کی منی جو ہے وہ اس کا دفق ظاہر نہ ہو۔ رحمتی نے فرمایا کہ اگر کسی نے تری دیکھی اور لذت نہیں پائی تو اگر اس ممکن ہے اس کا ادراک کرنا، ثم ذاہل عنہا فجعلت اللذت، یعنی اس نے اس کا ادراک کیا پھر اس کے بھول گیا تو اب لذت اسے حکمن حاصل ہے۔
تو عورت کا جو ہے وہ دفق نہ ہونا یہ چونکہ اس کے محل کے وسعت کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا اس کا دفق. مرد کی جو ہے وہ دفق ظاہر ہے. تو یہاں پر فیحتمل التغلیب تغلیب الماء الرجل افضلیتہ علی ماء المرأة، یعنی مرد کے پانی کو عورت کے پانی پر فضیلت دی گئی. فالمستدل بها کوستانی طبعا لأخی جلبی غیر مصیب فتعمل. بس کوستانی وغیرہ نے اخی جلبی کی اتباع کی اور اس سے استدلال کیا کہ عورت کی بھی جو ہے وہ اس میں دفق پایا جاتا ہے کہ ان منیہا دفقا ایضا، کہ عورت کی منی بھی دفق کے ساتھ ہے. تو یہ انہوں نے اخی جلبی کے اتباع میں کہی تو یہ درست نہیں ہے. فتعمل، تو تعمل سے کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ جواب میں وہ اشارہ یہ دے رہے ہوں کہ دفق تو ہو لیکن غیر ظاہر ہو، جس طرح مرد کا ہوتا ہے اس طرح وہ ظاہر نہ ہو. وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُمَا، دفق کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ شیخ طرفین کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، یعنی امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک اچھل کر نکلنا جو ہے وہ منی کا یہ شرط نہیں ہے. اگر وہ اپنے مخرج سے وہ نکلی تو اس وقت شہوت تھی، اگرچہ خروج اس کے وقت جو ہے وہ اس میں دفق نہیں بھی پایا گیا تو بھی غسل واجب ہوگا. خلافاً للثانی، جب امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں کہ نہیں خروج کے وقت بھی دفق ضروری ہے، یعنی شہوت ضروری ہے. وَلِذَا قَالَ، اسی واسطے انہوں نے فرمایا یعنی مصنف نے، کیونکہ دفق شرط نہیں ہے تو قال المصنف نے فرمایا وَإِن لَمْ يَخْرُجْ مِنْ رَأْسِ ذَكَرْ بِهَا، اگرچہ وہ رأس ذکر سے نہ بھی نکلے شہوت کے ساتھ، اے بشہوتن، پھر بھی جو ہے وہ غسل واجب ہوگا. فَإِنَّ عَدْمَ اشْتِرَاطِ الْخُرُوجِ بِهَا مستلزم لعدم اشتراط الدفق، کیونکہ خروج میں شرط نہ ہونا یہ مستلزم ہے کہ دفق جو ہے وہ شرط نہیں ہے. اذ لا یوجد دفق بدونها، کیونکہ شہوت کے بغیر دفق نہیں پایا جاتا. تو شہوت پائی گئی ہے تو لہذا جو ہے وہ غسل واجب. وشرطہ ابو یوسف، اور امام ابو یوسف نے دفق کی بھی شرط لگائی ہے، شرط دفقہ، اور انہی کے قول کے ساتھ فتویٰ دیا جائے گا اس مہمان کے بارے میں. خاف ریبتاً او استحیا، اس مہمان کے بارے میں جس کو شک کا خوف ہوا یا اس نے حیا کی، جیسا کہ مستشفیٰ میں ہے اور کوستانی میں ہے اور تاترخانی میں ہے. معزین للنوازل، نوازل کی طرف اسے منسوب کیا گیا کہ وہ بقول ابی یوسف ناخذ، یہ ابو لیث سمرقندی کی جو ہے کتاب ہے فتاوی نوازل، کہ قول ابو یوسف کو ہم لیتے ہیں لأنہ ایسر علی المسلمین، کہ یہ مسلمانوں پر زیادہ آسان ہے. قل تو صاحب دور مختار کہتے ہیں میں کہتا ہوں لا سیما فی شتاء و سفر، خصوصاً سردیوں میں اور سفر میں جو ہے وہ یہ ضروری ہے. اب یہ جو ان کا اختلاف ہے وہ صاحبین طرفین کا اور امام ابو یوسف کا، وہ یہاں پر ظاہر ہوگا کہ ایک آدمی کو احتلام ہوا یا اس نے نظر کی شہوت کے ساتھ، پھر اس نے اپنے ذکر کو روک لیا یہاں تک کہ اس کی شہوت جو تھی وہ ختم ہو گئی، پھر اس نے اپنے شرمگاہ کو چھوڑا، تو پھر اسے اگر انزال ہو گیا تو طرفین کے نزدیک غسل واجب ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک غسل واجب نہیں ہوگا. اسی طرح اگر
لو خرج منہ بقیۃ المنی بعد الغسل قبل النوم، غسل کرنے کے بعد بقیہ منی نکلی نیند سے پہلے یا پیشاب کرنے سے پہلے یا بہت زیادہ چلنے سے پہلے بھی، تو پھر بھی یہی حکم ہے۔ طرفین کہہ رہے ہیں کہ اس پر غسل واجب ہے، اور امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں چونکہ شہوت سے نہیں نکلی لہذا واجب نہیں ہے۔ ایلا بعد، یعنی نیند کے بعد، پیشاب کے بعد، چلنے کے بعد جو ہے وہ نکلی، یعنی نیند سے پہلے، پیشاب سے پہلے، بہت زیادہ چلنے سے پہلے اگر منی نکل آئی تو غسل واجب ہے، اور ان کے بعد نکلی تو پھر یہ نہیں ہے، کیونکہ اب وہ شہوت اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ نہیں خارج، تو اب جو ہے وہ بالاتفاق غسل واجب نہیں ہے۔ چلنے کو کثیر کے ساتھ مطلق بعد میں واطلق المشی و کثیر، اور قید لگائی ہے مجتبیٰ نے کثیر کی، اور یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ایک دو قدم چلنے سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو چلنے سے پہلے، سونے سے پہلے اور پیشاب کرنے سے پہلے اگر منی آ گئی تو غسل واجب ہوگا طرفین کے نزدیک، اور امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں، اور اگر نیند کے بعد، پیشاب کے بعد، اور یا پھر بہت زیادہ چلنے کے بعد خروج منی ہوئی تو اب سب کے نزدیک غسل واجب نہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ خصوصاً سردیوں میں اور سفر میں جو ہے وہ یہ گنجائش امام ابو یوسف کے قول پر ہونی چاہیے۔ تو علامہ شامی اس پر کہتے ہیں کہ ظاہر اس کا یہ ہے، ظاہر المیل الی اختیار ما فی النوازل لیکن اکثر الکتب خلاف ہو، اکثر کتابوں میں اس کے خلاف ہے، حتیٰ کہ بحر اور نہر میں بھی، ولا سیما ما قد ذکروا، اور خصوصاً فقہاء نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو امام ابو یوسف کا قول ہے یہ قیاس ہے، اور طرفین کا جو قول ہے وہ استحسان ہے، اور استحسان جو ہے وہ قیاس جلی سے کبھی ہوتا ہے، اور یہ احوط ہے، لہذا فتویٰ جو ہے وہ صرف موضع ضرورت میں امام ابو یوسف کے قول پر دیا جائے گا، ہر جگہ پر نہیں دے سکتے۔ اور شرح شیخ اسماعیل میں ہے منصوریہ سے کہ قال امام قاضی خان یؤخذ بقول ابی یوسف فی صلاۃ الماضیہ فلا تعاد، کہ یہ جو امام ابو یوسف کے نزدیک ہے یہ گزشتہ جو نمازیں پڑھی گئی ہیں اس حالت میں کہ منی نکلی تو ہے لیکن شہوت کے ساتھ نہیں نکلی، تو اس نے امام ابو یوسف کے قول پر عمل کیا اور نمازیں پڑھ لیں، تو اب ان نمازوں کو کا اعادہ نہیں کرے گا، لیکن جو مستقبل والی نمازیں ہیں وہ نہیں پڑھ سکتا جب تک وہ غسل نہیں کرے گا، چونکہ طرفین کے نزدیک اس کا غسل ختم ہو چکا ہے، چونکہ خروج منی ہو چکی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہوگا کہ امام ابو یوسف کا قول ان نمازوں کے متعلق ہوگا جو اس صورت میں پڑھی گئی ہیں، ان کا اعادہ نہیں ہے، اور لیکن آئندہ کی نمازیں بغیر غسل کے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ وَمَحْمَلُهُ إِنْ وَجَدَ شَهْوَةً، اس کا محمل یہ ہے، اور اس کا محمل یہ ہے کہ اگر وہ شہوت پائے، ان وجد شہوت، اگر وہ شہوت پائے، یعنی حالت انتشار میں، اور خروج اور انفصال کے وقت علی وجہ دفق و شہوت۔ اور محیط کی عبارت ہے رجل بالا، ایک آدمی نے پیشاب کیا، فخرج من ذکرہ منی، پھر اس کے ذکر سے، شرمگاہ سے منی کا خروج ہوا، ان کانا منتشرا، اگر اس کا عضو منتشر تھا تو فعلیہ الغسل، کیونکہ اب وہ جو خروج منی ہے وہ انتشار کے ساتھ، شہوت کے ساتھ۔ وہو تقیید قولہم بعدم الغسل بخروجہ بعد البول، یہی تقیید ہے فقہا کے اس قول سے کہ پیشاب کے بعد منی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ یعنی جو خانیہ میں ہے اس کا محمل بحر میں ہے، اس پر دلیل تنجیس میں اس کی تعلیل ہے کہ حالت انتشار میں دفق اور شہوت کے طریقے پر خروج اور انتشار پایا جائے۔
اب دوسرا جو سبب ہے غسل کا، سبب ثانی، وہ ہے ان دا علاجی حشفاتی آدمی، کہ انسانی حشفہ کا داخل ہونا، علاج کر جانا شرمگاہ میں، قبول میں یا دبر میں، اس کے ساتھ غسل واجب ہوگا۔ حشفہ کی تعریف کی ہی ما فوق الختان، جو جہاں سے ختنہ کیا جاتا ہے، ختنے سے اوپر والا جو حصہ ہے سرے سے لے کر وہاں تک، اس کو حشفہ کہتے ہیں۔ تو اتنا حصہ اگر قبول میں یا دبر میں داخل ہو جائے تو اس کے ساتھ غسل جو ہے وہ علاج کا معنی ہے ادخال، داخل کرنا، اور اسے عام جو ہے وہ تعبیر میں کہیں گے بالتقاء الختانین، بالتقاء الختانین، تو اس میں پھر دبر بھی شامل ہو جائے۔ تو حشوہ کی تعریف جو ہے حاشیہ نو افندی میں ہے، راس الذکر الی الختان وہوا ای الختان موضع القطع جلد الکلفہ، جہاں سے ختنہ کیا جاتا ہے وہاں تک جو ہے جو حصہ، اتنا حصہ اگر جو ہے وہ دخول کی صورت میں غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں موضع القطع غیر داخل فی الحشفہ، موضع قطع جو ہے وہ حشفہ میں داخل نہیں، اس سے اوپر کا جو حصہ۔ تو ان آدمی کہا تو یہ احتراز کیا عن الجنی، جن سے، جن کی وتی سے اگر وہ انسانی شکل میں نہیں آیا تو اسے غسل واجب نہیں ہوگا۔ محیط میں ہے کہ کسی عورت نے کہا کہ معی جنی یأتینی مرارا و اجد ما اجد اذا جامعنی زوجی، کہ میرے ساتھ جن ہے اور وہ بار بار میرے پاس آتا ہے اور میں اس سے ایسے لذت پاتی ہوں جیسے اپنے شوہر کے ساتھ جماع میں، تو لا غسل علیہ، اس پر غسل نہیں ہوگا، کیوں؟ لانعدام سبب، ہی سبب نہیں پایا گیا، علاج، وہو العلاج اب الاحتلام، تو سبب غسل کیا تھا؟ علاج یا احتلام، اور دونوں وہاں نہیں پائے گی۔ اور بہر اور فتح وغیرہ میں ہے کہ یأتینی فی النوم، یعنی یأتینی مرارن سے مراد نوم میں ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ انہو رؤیت منام، لیکن ضابط الشیخ اسماعیل بالیاء، تو انہوں نے یوم کو انہوں نے نوم کو انہوں نے یوم بنا دی۔ شامی کہتے ہیں کہ اس پر علماء کی جو قول ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ اگر وہ نیند میں اس کے ساتھ اب بستری جن کرے، فلو فی المنام فلا شک ان لہ فی التفسیر معارض، تو یہ ساری بحث کر کے آگے یہاں پر کرا دیتے ہیں۔ وَإِلَّا فَإِنْ ظَاهَرَ لَهَا بِصُورَةِ آدَمِيٍّ فَهُوَ الْبَحْثُ الْآتِي، تو اگر وہ انسانی صورت میں آئے گا تو پھر یہ اس میں آنے والے مسئلے میں بحث ہوگی۔ تو یہ جن اگر اپنی اصلی صورت میں ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ عورت پر غسل نہیں ہوگا، کیونکہ سبب بے غسل جو ہے وہ معدوم ہے۔ یعنی اذا لم، آگے ہے کہ التقاء ختنین ہو جائے، علاج حشفہ ہو جائے، اذا لم تنزل، جب اسے انزال نہ ہو تو بھی غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی سوری، اس کا تعلق جو ہے وہ جنی کے ساتھ ہے، احتراز عن الجنی، یعنی اذا لم تنزل، کہ اگر جن نے اس کے ساتھ ہم بستری کی تو جب تک انزال نہیں ہوگا تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهَا فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، جب کہ وہ صورت آدمی میں ظاہر نہ ہوا ہو، کما فی البحر، جیسا کہ باہر میں آیا، او علاج قدرها من مقطوعها،
یا حشفہ کی مقدار داخل کرنا ایسے ذکر سے کہ جس کا مقدار حشفہ جو ہے وہ مقطوع ہے، کاٹ دیا گیا ہے، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا قَدْرُهَا، پر اگر اس سے حشفہ کی مقدار باقی نہ ہو تو قال الاشبع لم يتعلق بها حکم، اس کے ساتھ کوئی حکم متعلق نہیں ہوتا، ولم ارہ، اور فرماتے ہیں میں نے اس مسئلے کو جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ تو آج کی گفتگو یہاں تک ہی کرتے ہیں، اور اس سے آگے جو ہے وہ گفتگو انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اب اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی سوال ہو۔ وعلیکم السلام۔ یہ تھا نا کہ ولو حکم، یعنی جب وہ خواب میں تھا تو اسے اس خواب میں اس شہوت کا حصول ہوا تھا، لہذا اسی کو بنیاد بنا کر جب یہ اپنے محل سے نکلی تھی تو وہ شہوت جو ہے وہ اس کو قرار دیا گیا تھا، اور وہ خواب میں احتلام کی صورت میں وہ پائی گئی ہے، تو اسی لیے شہوت کا کہا ولو حکمن، اگرچہ وہ شہوت حقیقتاً نہ بھی پائی جائے، حکمن پائی جائے تو بھی غسل واجب ہوگا۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے رسالے میں بھی تحریر فرمائی ہے، آپ کا جو ہے وہ رسالہ ہے، کل کی گفتگو میں ہم اسی کو بیان کریں گے، جہاں سے آگے شروع کریں گے کہ اس نے خواب میں دیکھا یا آگے آ رہا ہے مسئلہ، اس کو وہاں اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ 6 صورتیں اس کی بیان ہوئی ہیں، اور ان پر پورا رسالہ اعلیٰ حضرت نے اس پر قائم کیا لکھا ہے۔ نہیں پھر نہیں ہوگا، نہیں شہوت نہیں ہے تو دکھا ہے نا کہ وہ اگر کسی مار پیٹ کی وجہ سے شہوت نکل گئی یا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے تو غسل واجب نہیں ہوگا، شہوت ضروری ہے۔ اب شہوت میں اختلاف یہ ہے کہ عضو خاص سے نکلتے وقت شہوت ضروری ہے یا اپنے محل سے جب وہ خروج منی ہوئی تھی مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے تو اس وقت ضروری ہے، تو طرفین کہہ رہے ہیں کہ جب یہ صلب سے مرد کے صلب اور عورت کے ترائب سینے سے جب اتری منی تو اس وقت شہوت ضروری ہے، عضو مخصوص سے نکلتے وقت شہوت ضروری نہیں ہے، جبکہ امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی شہوت ضروری ہے، لیکن ہوگی شہوت سے ہی، اگر بغیر شہوت کے ہے تو پھر کسی کے نزدیک بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ کسی اور کا کوئی سوال؟